امام جعفر صادق کے مختصر حالات زندگی۔ ولادت: حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جناب ام فروا کے بطن سے 17 ربیع الاول 83 ہجری کو مدینے میں پیدا ہوئے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اپنے فرزند کی ولادت پر نہایت خوش تھے۔ آپ کی والدہ جناب محمد بن ابو بکر کی اولاد سے تھی۔ محمد بن ابو بکر حضرت علی علیہ السلام کے اصحاب سے تھے اور ان کے بارے میں فرمایا کہ محمد میرے اخلاقی اور روحانی فرزند ہیں۔ محمد بن ابو بکر کی والدہ اسما بنت امیس تھیں، جو نہایت پرہیزگار تھیں اور ہمیشہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت کرتی اور اس خدمت پر فخر بھی کرتی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی والدہ سے متعلق فرماتے ہیں، میری والدہ پرہیزگار مومنہ اور نیک خاتون تھی۔ حضرت امام سجاد کی شہادت کے وقت امام صادق کی عمر 15 سال تھی اور امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کے وقت آپ 34 سالہ تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد بنو امیہ کی حکومت میں دراڑیں پڑ گئیں اور لوگ اس واقعے کربلا کی وجہ سے بنو امیہ کے دشمن ہو گئے اور یوں بنو عباس کی حکومت کے لیے راستہ ہموار ہو گیا۔ ان دو حکومتوں کے درمیان فاصلہ پیدا ہو جانے کی وجہ سے شیعہ افکار کی نشر و اشاعت کا موقع میسر آیا اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی علمی تحریک کی وجہ سے معرفت اسلامی کو یوں پھیلایا کہ وہ تمام اہل جہاں تک پہنچ گئے۔ غربا کی طرف امام کی توجہ۔ امام کا صحابی معلّہ بن خنیس نقل کرتا ہے کہ میں نے ایک تاریک اور برساتی رات میں آپ کو دیکھا کہ آپ وزنی تھیلا کندھے پر رکھے جا رہے ہیں۔ میں آپ کے پیچھے چلا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ راستے میں کچھ روٹیاں اس تھیلے سے گر گئیں جو میں نے جمع کی۔ امام کی خدمت میں سلام کر کے وہ روٹیاں پیش کر دیں۔ امام علیہ السلام نے وہ روٹیاں لی اور اپنے تھیلے میں رکھ کر اپنا سفر جاری رکھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں کچھ غریب سوئے ہوئے تھے۔ امام نے ہر ایک کے سرانے 2 روٹیاں رکھیں اور واپس آ گئے۔ میں نے سوال کیا، مولا کیا وہ آپ کے شیعہ ہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، اگر وہ شیعہ ہوتے تو ہم اس سے زیادہ ان کا خیال رکھتے۔ آپ کا ایک اور صحابی ہشام بن سالم کہتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ وہ رات کے اندھیرے میں کھانا اٹھا کر غریبوں کے گھروں میں پہنچاتے اور اپنا تعارف بھی نہ کرواتے۔ یہ سلسلہ امام کی شہادت تک جاری رہا اور جب آپ کی طرف سے امداد کا یہ سلسلہ ختم ہوا تو ان غریبوں کو معلوم ہوا کہ یہ راتوں کو کھانا لا کر ہماری امداد کرنے والے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تھے۔ چنانچہ وہ بہت غمزدہ اور پریشان ہوئے۔ اسلامی یونیورسٹی کا قیام۔ امام نے مدینے میں اسلامی یونیورسٹی کے قیام کا منصوبہ بنایا تاکہ مختلف علوم میں شاگردوں کی پرورش کرے۔ امام کے علمی سمندر کا جوش اتنا واضح تھا کہ پورے جہاں سے طالبان علم کو مدینے کی طرف متوجہ کرتا تھا اور پوری دنیا سے سینکڑوں علم کے پیاسے مدینے آتے اور امام کے درس میں شریک ہو کر اپنی پیاس بجھاتے۔ امام نے اپنے مکتب میں کئی نامور افراد کی مختلف علوم میں تربیت کی۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں: فقہ میں زرارہ اور محمد بن مسلم، عقائد اور علم کلام میں ہشام اور مومن طاق، عرفان اور معرفت اسلامی میں مفضل اور صفوان، ریاضی اور سائنسی علوم میں جابر بن حیان اور دیگر بہت سے لوگ جو مختلف اسلامی علوم و فنون کے بانی تھے اور کئی سال تک ان کی کتب یورپ میں تدریس اور ترجمہ ہوتی ہے۔ ظاہر ہے ایسا موقع حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں احکام الہی کی نشر و اشاعت کا نہیں تھا، کیونکہ دشمن نے آپ کو مسلسل جنگوں میں مشغول رکھا تھا کہ آپ علوم اسلامی کی ترویج کو روک سکے۔ یہ سلسلہ امام سجاد کے زمانے تک جاری رہا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے میں علوم اسلامی کے مدارس قائم ہوئے اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں کمال تک پہنچے، یہاں تک کہ امام صادق علیہ السلام کی یونیورسٹی میں مختلف علوم کے 4000 طالبان علم کی تربیت کی گئی، جنہوں نے ساری جہاں میں پھیل کر لوگوں کو تعلیم و تربیت کے زیور سے آراستہ کیا۔ تشیع کو مذہب جعفری کیوں کہتے ہیں؟ امام صادق علیہ السلام کی سیاسی اور علمی قربانی کے سائے میں تشیع کی جو نشر و اشاعت ہوئی، اس وجہ سے
اس مکتب تشیع کو آپ کی طرف نسبت دی گئی اور یہ مذہب جعفری کہلایا۔ ہمارا مذہب جعفری ہے اور ہمیں اس پر فخر ہے کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کے حقیقی پیغامات خون حسین اور امام صادق علیہ السلام کی تعلیمات ہی میں مل سکتے ہیں۔ جعفری اسلام ہی وہ اسلام ہے جس کی خاطر حضرت علی علیہ السلام نے جہاد، امام حسن نے صلح اور امام حسین نے خون دیا۔ حضرت زین العابدین علیہ السلام نے اسیری کا لباس پہنا، جناب زینب شہداء کے خون کی پیغمبر کہلائی اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اپنے اوپر ہونے والے مظالم کے خلاف والد ماجد کی مسجد میں گئی اور ان کے خلاف آواز بلند کی۔ ایسی اچھی اور تعلیمی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حسینی آواز کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل کا بٹن دبائیں۔